السلام علیکم۔ 20 ذی القعدہ 849 ہجری کو میسوکا بہادر کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اسی سال مغلستان کے خان اکبر یعنی بادشاہ اعظم کا انتقال ہوا تھا، جس کا نام تموچن تھا۔ لہٰذا میسوکا بہادر نے اپنے اس بیٹے کا نام تموچن رکھا، جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ 862 ہجری میں میسوکا بہادر فوت ہوا تو تموچن کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ میسوکا بہادر کے بعد تموچن اپنے چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ قرار پایا، مگر لوگوں نے اس کو کم عمر اور کم حیثیت سمجھ کر اس کی سرداری سے انکار کیا اور بغاوت کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسی حالت میں تموچن نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے افق مشرق اور افق مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا مشرق اور مغرب کے تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خونریزی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ماں کو معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے بعد تموچن کے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بند تھی۔ ان کو کھول کر دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں منجمد خون تھا۔ اس خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خونریز ہوگا۔ لوگوں کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ سوائے ایک شخص امیر کراچا کے جو کاچولی بہادر کی اولاد سے تھا، باقی تمام اولاد کاچولی بہادر کی بھی تموچن سے بھاگے ہوئے۔ تموچن نے اپنے ملک کے متصلہ ملک کے فرمانروا سے، جس کا نام اونگ خان تھا، امداد چاہی اور اس کی پناہ میں خود چلا گیا۔ اونگ خان نے تموچن کی خوب خاطر مدارت اور تسلی و تشفی کی اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی خبرگیری کرنے لگا، مگر چند روز کے بعد کچھ جمعیت وہم پہنچا کر چنگیز خان نے اپنے اس محسن اونگ خان کے خلاف کارروائی شروع کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک درے میں مضبوط بیٹھا اور اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ آخر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اتفاقاً امیر قاچار کی تیر سے اونگ خان سخت زخمی ہوا اور ایک دوسرے سردار یانگ خان نے بحالت فرار اس کو قتل کر دیا۔ اب توقع یہ تھی کہ یانگ خان اور تموچن کے درمیان صلح رہے گی، کیونکہ اونگ خان کو قتل کر کے یانگ خان نے تموچن کی امداد کی تھی، مگر چنگیز خان نے اس فتح کے بعد اپنے گرد بہت جلد قبائل کو جمع کر لیا اور لوگوں نے اس کو بہادر دیکھ کر بخوشی اس کی سرداری تسلیم کرنی شروع کی۔ ایک شائستہ جمعیت لے کر چنگیز خان نے یانگ خان کے علاقے پر فوج کشی شروع کر دی۔ لڑائی میں یانگ خان بھی مقتول ہوا اور چنگیز خان نے ایک وسیع مملکت پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد یکا یک تموچن قبائل مغلیہ کا مرجع و مرکز بن گیا اور اس کی طاقت مغلستان کے خان اکبر کے مد مقابل بن گیا۔ اسی اثناء میں ایک شخص جس کا نام تنکیر تھا اور مغل اس کو بڑا عابد اور زاہد اور قابل تکریم سمجھتے تھے، چنگیز خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو جو سرخ لباس میں سرخ گھوڑے پر سوار تھا دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو میسوکا بہادر کے بیٹے سے جا کر کہہ دے کہ وہ آج کے بعد اپنا نام تموچن تبدیل کر کے اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ چنگیز خان کو بہت سے ملکوں کا بادشاہ بنائے۔ تنکیر کی اس کلام کو سن کر اگرچہ چنگیز خان نے اس کو دروغ کو تصور کیا، مگر اس کی بات کا تسلیم کرنا اس نے مناسب سمجھا اور اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کیا۔ ترکی زبان میں چنگیز خان کی معنی بادشاہ کے تھے، یا شاید چنگیز خان کے بعد یہ نام بادشاہ کا مترادف قرار پایا۔ چند روز کے بعد تنکیری کا کسی بات پر چنگیز خان کے ایک مصاحب سے جھگڑا ہوا۔ اس نے تنکیری کی گردن پکڑ کر اور اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ تنکیری کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ تمام قبائل مغلیہ اور مغولستان پر چنگیز خان کا قبضہ ہو گیا
اور کان اکبر بعد مقابلہ منہزم ہو کر مقتول ہوا۔ سب نے چنگیز خان کو کان اکبر تسلیم کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان قبائل تاتار کی طرف متوجہ ہوا۔ تاتاریوں کے بادشاہ نے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پایا اور اپنی لڑکی کی شادی چنگیز خان سے کر کے صلح نامہ تحریر کر دیا۔ اس کے بعد تاتاری سرداروں نے اپنے بادشاہ سے بغاوت اختیار کی۔ اس نے مجبور ہو کر چنگیز خان سے امداد طلب کی۔ بہت سے کشت و خون ہوا۔ تاتاری بادشاہ خود ہی زہر کھا کر مر گیا اور چنگیز خان کا ملک خطا کے اکثر حصے پر قبضہ ہو گیا۔ چنگیز خان در حقیقت مغلوں میں بڑا بیدار، مغز اور بہادر آدمی تھا۔ اس کے کاموں سے جو اس نے اپنی مدت العمر میں انجام دیے، اس کی دانائی اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ اپنی خون ریزی کے لیے شہرت عظیم رکھتا ہے، مگر اس زمانے کی دنیا کی حالت ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خون ریزی سے نہ بچا سکا۔ مغلوں کے دین و مذہب کا کوئی پتہ نہیں چلتا، صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک خالق اور قادر ہستی کا تصور ضرور تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے۔ واقعی عبادات ان کے بہت کچھ ہندوستان کی غیر آریہ یعنی قدیم باشندوں کی عبادات سے مشابہ تھے۔ اس ملک میں ضرور کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامے لائے ہوں گے، لیکن مرور ایام اور جہالت کے سبب مغل اپنے پیغمبر اور آسمانی ہدایت ناموں کو فراموش کر چکے تھے۔ ان میں حلال و حرام کی بھی کوئی تمیز نہ تھی، ہر ایک چیز کھا لیتے اور ہر ایک کام کر گزرتے تھے۔ کچھ ملک کی آب و ہوا، کچھ قبائل کی عداوتیں مل کر اس کا باعث ہوئی تھی کہ مورخین نے مغلوں کی مذہب کی نسبت لکھ دیا ہے کہ ان کا مذہب انسانوں کو قتل کرنا تھا، اور پس ان میں ستارہ پرستی اور عناصر پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ اگرچہ ان کو مجوسی نہیں کہہ سکتے، تاہم آتش پرستی بھی ان میں موجود تھی۔ مذہب اور عقائد کے اعتبار سے ایسی پست اور جاہل قوم میں چنگیز خان کا وجود ایک مصلح اور مجدد کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے تمام مغلستان میں اپنی مضبوط سلطنت بہت ہی جلد قائم کر لی، اور اس کے بعد وہ مغلوں کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان محمد خوارزمن شاہ ایران اور خراسان، کابل، ترکستان وغیرہ ممالک پر قابض ہو کر خلافت بغداد کے انہدام اور بربادی کے ارادے کر رہا تھا، اور براعظم ایشیا میں سب سے پہلا طاقتور زبردست مسلمان بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ نصیر الدین اور محمد خوارزمن شاہ کے درمیان ناچاکی نے جب یہاں تک نوبت پہنچائی کہ خوارزمن شاہ نے بغداد پر چڑھائی کا ارادہ کیا، تو خلیفہ نے سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو سفیر بنا کر خوارزمن شاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ شیخ ممدو نے سلطان کے دربار میں پہنچ کر مناسب تقریر کی اور اس کو بغداد پر چڑھائی کرنے سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ خوارزم شاہ نے کہا کہ شیخ صاحب، آپ عباسیوں کے بہت مداح اور خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ بغداد کو واپس تشریف لے جائے۔ میں تو علویوں کو عباسیوں پر ترجیح دیتا ہوں اور عباسی خلافت کو مٹا کر علویوں کی امداد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ضرور بغداد پر چڑھائی کروں گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی وہاں سے ناکام واپس ہوئے اور خوارزم شاہ کے لیے بد دعا کی کہ الہی اس پر ظالموں کو مسلط کر۔ خوارزم شاہ نے فوج لے کر کوچ کیا، مگر راستے میں اس قدر برف ہوا تھا کہ فوج کا راستہ بند ہو گیا، اور سخت مجبوری کے عالم میں خوارزم شاہ نے چڑھائی کو دوسری سال پر ملتوی کیا اور راستے ہی سے لوٹ گیا۔ اتفاقاً ایک روز حالت بدمستی میں حکم دیا کہ سیدنا شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دو، چنانچہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اگلے دن جب ہوش میں آیا تو اپنی اس حرکت پر پشیمان ہو کر خون بہا سیدنا شیخ نجم الدین کبرا کی خدمت میں بھیجا۔
انہوں نے کہا کہ شیخ شہید کا خون بہا تو میرا اور تیرا سر ہے، اور ساتھ ہی ہزارہا مسلمانوں کے سر اس خون بہا میں کاٹے جائیں گے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی اور سیدنا شیخ مجد الدین اور نجم الدین کے بددعاؤں کا نتیجہ تھا کہ خوارزم شاہ پر آفت نازل ہوئی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ چنگیز خان نے مغولستان کے تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مٹا کر ایک زبردست سلطنت قائم کر لی، تو اس نے مناسب سمجھا کہ اپنے مد مقابل سلطان محمد خوارزم شاہ سے صلح اور دوستی کا عہد قائم کر لوں، کیونکہ دونوں کے حدود ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے ایلچیوں کے ہاتھ محمد خوارزم شاہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے اس قدر وسیع ممالک فتح کر لیے ہیں اور میرے زیر فرمان اس قدر جنگ جو قبائل ہے کہ اب مجھ کو دوسرے ملکوں کے فتح کرنے کی آرزو اور تمنا نہیں ہے۔ اس طرح تم بھی بہت سے ملکوں پر قابض اور متصرف اور بہت بڑے بادشاہ ہو۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تم دونوں آپس میں محبت اور دوستی کا عہد کریں، تاکہ ہر ایک دوسری کی طرف سے مطمئن رہے اور اصلاح و فلاح خلائق میں اطمینان کے ساتھ مصروف ہو کر جائے۔ اس خط میں چنگیز خان نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں تم کو اپنی بیٹی کی طرح عزیز سمجھوں گا۔ اس خط کو پڑھ کر محمد خوارزم شاہ نے بظاہر چنگیز خان کے سفیروں کے خاطر مدارات کی اور دوستی کا عہد نامہ لکھ دیا، مگر خط کے اس آخری الفاظ یعنی بیٹے والے فقرے کو اس نے ناپسند کیا اور اپنے تحقیر سمجھا۔ عہد نامے میں طرفین نے تجارت کی آزادی کو تسلیم کیا اور تاجر ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے لگے۔ چنگیز خان اگرچہ کافر تھا، مگر ہم کو اس کی اس دانائی کی داد دینی چاہیے کہ اس نے ایک زبردست بادشاہ کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے آشتی میں ابتدا کی۔ یہ بات بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے کہ عہد نامہ صلح میں اسی کی خواہش سے تاجروں کے آنے جانے کی آزادی کا ذکر کیا گیا۔ بظاہر اس وقت تک چنگیز خان کا کوئی ارادہ ممالک اسلامیہ پر تخت و تاراج کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس صلح نامے کے بعد خلیفہ ناصر الدین عباسی کے نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک شخص کا سر منڈوا کر اس پر ایک خطبہ چنگیز خان کے نام نقش کیا، یعنی جلد میں نوک نشتر سے گوت کو سر پیر دیا گیا تھا۔ اس عجیب و غریب خط میں لکھا تھا کہ تم سلطان محمد خوارزم شاہ پر حملہ کرو اور ہم کو اپنا تصور کرو۔ اس طرح منڈی ہوئی سر پر جب خط لکھا گیا تو چند روز انتظار کے بعد بال سر پر جم آئے اور اس شخص کو چنگیز خان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ شخص چنگیز خان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ کا ایلچی ہوں اور خلیفہ کا پیغام میرے سر پر منقوش ہے، میرے سر کے بال منڈواؤ اور خلیفہ کا پیغام پڑھ لو۔ چنانچہ اس کا سر منڈوا کر چنگیز خان نے خلیفہ کا پیغام پڑھا اور ایلچی سے معذرت کی کہ میں صلح کر چکا ہوں، اس لیے اپنے عہد کے خلاف چڑھائی اور لڑائی خوارزم شاہ سے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خلیفہ ایلچی سر منڈوا کر نام واپس چلایا اور چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے نام دوستی اور محبت کو اور زیادہ پائیدار بنانے کے لیے ایک خط لکھا، جس میں خوب اظہار محبت کیا گیا۔ بات یہ تھی کہ خوارزم شاہ قریب تھا اور اس کے ملک کی حدود ملی ہوئی تھے، اس لیے چنگیز خان خوارزم شاہ سے بہت خائف اور ترسا تھے۔ چنگیز خان اس بات کو بھی جانتا تھا کہ خلیفہ بغداد خوارزم شاہ سے بھی زیادہ عظمت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن خلیفہ بغداد کا اس کو کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ بہت سے ملک درمیان میں حائل تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ چنگیز خان کی کہانیاں اور بھی آپ کو رسائی دے۔